السلام علیکم بیٹا، آج ہم لیکچر نمبر 10 پڑھ رہے ہیں، جس میں چیپٹر نمبر 2 کا ہماری پی ڈی ایف فائل کے مطابق جو تھا پہلا جو ہے اسی کے مطابق جو ہے آگے ہمارے پاس ہے پیکولر بیہیویئر آف لیتھیم۔ کل یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا پیکولر بیہیویئر آف لیتھیم۔ کیا ڈسکس کیا تھا؟ پیکولر بیہیویئر آف لیتھیم۔ بات سمجھا گیا؟ آج ہم کر رہے ہیں پیکولر بیہیویئر آف بیریلیم، یعنی کہ بیریلیم جو ہوتا ہے یہ اپنے گروپ سے کیوں مختلف ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ بیریلیم اپنے ہی گروپ سے اپنے فیملی ممبر سے کیوں مختلف ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، بہت ہی آسان سا ہے، وہی بات، پہلی بات تو وہی ہے کہ ہاں جی کہ سائز کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اسی کی چارج کا ہے، نیوکلیر چارج کی بات ہے۔ دیکھیے بیٹا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لائٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، بالکل ہلکا ہے، یہ نہیں کیونکہ اس کا سائز سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا ڈیمیٹر کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس 98 پیکو میٹر ہوتا ہے، یہ سب سے اس کا چھوٹا سائز ہوتا ہے۔ کس کی بات کریں؟ اپنے گروپ کی بات کریں، کیونکہ دیکھیے بیٹا اس میں ہوتے 4 الیکٹرون ہیں، ایک پہلے بار S2، دوسرے 2S2 جو ہوگا اس میں سے 4 الیکٹرون ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہ جو ہوگا یہ ہمارے پاس ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے اس کی ہائی الیکٹرونیگیٹیوٹی اپنے گروپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے الیکٹرونیگیٹیوٹی یعنی گروپ میں کیا ہوتی ہے؟ ڈیکریز ہوتی ہے، تو اس کی ہائیسٹ ہوگی، اس سے کم ہوگی، اس سے کم ہوگی۔ الیکٹرونیگیٹیوٹی بھی اس کی ہائی ہوتی ہے، یعنی دو باتوں کی وجہ سے، ایک اسمال سائز کی وجہ سے، ایک ہائی الیکٹرونیگیٹیوٹی کی وجہ سے۔ اس کی الیکٹرونیگیٹیوٹی 1.5 یعنی اس کی وجہ سے اپنے فیملی ممبر سے مختلف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اپنے فیملی ممبر سے بیٹا مختلف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم اس کے ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں، کس طرح مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ ہارڈ ہوتا ہے، یعنی اپنے یہ الکائن آرتھرائٹ سیکنڈ گروپ میں سب سے زیادہ ہارڈ یہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں لوہے کی طرح ہارڈ ہوتا ہے۔ یہ شیشے کو بھی مارو نا بیٹا، وہاں پہ بھی سکرائٹ ڈال دیتا ہے، یعنی شیشے کے اوپر بھی سکرائٹ ڈال دیتا ہے، یہ اس طریقے سے ہارڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے جو باقی ممبر ہوتے ہیں نا، یہ اس کے مقابلے میں سافٹ ہوتے ہیں۔ کس کے مقابلے میں؟ بیریلیم کے مقابلے میں سافٹ ہوتے ہیں، لیکن جو فرسٹ گروپ کے مقابلے میں وہ بھی ہارڈ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے، فرسٹ گروپ کا اور سیکنڈ گروپ کا، تو سیکنڈ گروپ کے ممبر زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں اگر سیکنڈ گروپ کے ممبر کا مقابلہ کیا جائے تو ان میں بیریلیم سب سے زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی۔ اسی طرح دوسری بات ہوتی ہے کہ اس کی چارج ڈینسٹی کی وجہ سے، نیوکلیر چارج کی وجہ سے، نیوکلیر کی یوں سمجھے اسٹرانگ پیکنگ کی وجہ سے اس کو آسانی سے میلٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بوائلنگ اور میلٹنگ پوائنٹ بہت ہائی ہوتا ہے اپنے گروپ میں اس کا بوائلنگ اور میلٹنگ پوائنٹ دیکھیں، اس کا میلٹنگ پوائنٹ 112 جو ہے نا وہ ہوتا ہے ڈگری سینٹی گریڈ میں، بوائلنگ پوائنٹ اس کا 2970 جو ہوتا ہے ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی اپنے گروپ میں سب سے ہائی جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ انہی کا ہوتا ہے۔ کس کا؟ بیریلیم کا جو ہے سب سے زیادہ بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اس کی تیسری جو خصوصیت ہے بہترین، یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے۔ اب یہ نہیں کہ بیریلیم ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے بیٹا، یہ پوری فیملی ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے، میگنیشیم، کیلشیم، اسٹرانشیم، یہ ٹوٹل فیملی ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے، یعنی یہ ٹوٹل فیملی واٹر کے ساتھ وہ اپنا ریئیکشن کرتی ہے، واٹر کی ریڈکشن کرتی ہے، ٹوٹل فیملی اسٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے۔ بات سمجھا کہ لیکن جو بیریلیم ہوتا ہے یہ واٹر کے ساتھ ریئیکشن کر کے بیریلیم آکسائڈ بناتا ہے، یعنی ایک پروٹیکٹیو کوٹ بن جاتا ہے۔ مزید بیریلیم پھر واٹر کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتا، لیکن اس کے ممبر باقی جو ہے وہ سارے کمپلیٹ اس کے وہ اپنے ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے گیٹ کیا بنا لیتا ہے؟ بیریلیم آکسائڈ کا پروٹیکٹیو کوٹ بنا لیتا ہے جب یہ کس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے؟ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، ٹھیک۔ اب یہ دوسری اپنا چوتھا اس کا پوائنٹ ہے، یہ ایسڈ میں ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، یعنی ایسڈ کے ساتھ یہ ریئیکٹ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایسڈ ڈالو گے یہ اپنے پروٹیکٹیو کوٹ بنا لے گا۔ کیا بنا لے گا؟ پروٹیکٹیو کوٹ بنا لے گا، ان اوپر اس کے آکسائڈ کا پروٹیکٹیو کوٹ بن جاتا ہے۔ مزید یوں سمجھے اندر جو بیریلیم ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، اوپر والی یوں سمجھے بیٹا لیئر پہ ایسڈ ریئیکٹ کرے گا، لیکن اندر جو ہوگا وہ محفوظ رہ جائے گا، کیونکہ اس کے ارد گرد بیریلیم کی یعنی وہ اپنا آکسائڈ کی کوٹنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی ممبر ایسا نہیں کرتے، صرف بیریلیم ہی ریزسٹ کرتا ہے اس کے ایسڈ کے خلاف جو ہے اور اپنے گرد ایک کوٹ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس یہ بیریلیم میں واحد ایلیمنٹ ہے جو الکلی کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے۔ الکلی کون سا ہوتا ہے بیٹا؟ یاد ہوگا پہلے پچھلے لیکچر میں ہم نے وہ بیس جو پانی میں حل ہو جاتا ہے، وہ بیس جو پانی میں حل ہو جاتا ہے، that base we dissolve in water is called alkali، یعنی وہ
بیس جو پانی میں حل ہو جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الکلی کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس آ جائے گا سوڈیم بیزلیٹ بنے گا. یعنی یہ واحد ہے جو کہ الکلی کے ساتھ بیس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ اس کی جو آکسائڈ ہوتے ہیں کس کے؟ بريليوم کے آکسائڈ بٹ ایمفوٹیرک ہوتے ہیں، ایمفوٹیرک کے نیچر ہوتے ہیں. جن میں دونوں خصوصیات ایمفوٹیرک یاد ہوگا پڑھا تھا، جن میں دونوں خصوصیات ہوتے ہیں. ایسڈ والے بھی اگر ایسڈ ڈالو گے تو بیس بن جائیں گے، اگر بیس ڈالو گے تو ایسڈ بن جائیں گے. یعنی ایمفوٹیرک کے نیچر ہوتے ہیں. باقی جتنے بھی ہوں گے اب وہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بیسک آکسائڈ ہوتے ہیں. باقی جتنے بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتا ہے؟ بیسک آکسائڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس تھا اس کے بريليوم کے بارے میں. آگے ہم نیکسٹ اگلا لیکچر لے رہے ہیں. اچھا بیٹا دیکھیے اب ہمارا اسی کا جو ہے آگے ہم یعنی پی ڈی ایف فائل کے مطابق یاد ہوگا جو مختصر سا سلیبس ہے اس میں آگے ہمارے پاس ہے سوڈیم کی پریپریشن ہے. پریپریشن آف سوڈیم کون سی چیز ہے بیٹا؟ پریپریشن آف سوڈیم. اب دیکھیں یہاں پر ہے کمرشل پریپریشن. کمرشل ہوتا ہے تجارتی پیمانے پر پریپریشن تیاری کس کی؟ سوڈیم کی. سوڈیم کی کون سے کے پیمانے پر بیٹا؟ کمرشل پیمانے پہ، تجارتی پیمانے پہ اس کو تیار کرتے ہیں. دیکھو بیٹا یہ کس سے ہوتے ہیں؟ ڈاؤن سیل. اب جب جہاں پہ آپ کو پتہ سیل کا نام آ گیا تو پھر آپ وہاں پہ سمجھ جائیں گے سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں الیکٹروڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اینوڈ ہوتے ہیں، کیتھوڈ ہوتے ہیں، وہ سیل کہلاتا ہے. یعنی پھر الیکٹریسٹی کی بھی بات ہو گئی ہے. اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرالسس یعنی الیکٹریسٹی پاس کر کے جو ہم اس سے ریئیکشن کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرالسس. جس میں ہم کرنٹ استعمال کرتے ہیں الیکٹرالسس ہوتا ہے. یعنی اس میں ڈاؤن سیل میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یعنی ایک سیل ہے، کیا ہے بیٹا؟ سیل ہے جس میں اینوڈ بھی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیتھوڈ بھی ہوں گے. تو اس سے ہم الیکٹرالسس کریں گے، اس سے ہم نے سوڈیم تیار کرنا ہے. اچھا بیٹا مزے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے سوڈیم آپ کہاں سے کیسے تیار کرتے ہو؟ آپ لوگوں کو پتا ہے بیٹا سوڈیم جو ہوتا ہے جو ہم تیار کرتے ہیں وہ اسی جو ہم روزانہ کھاتے ہیں NaCl جو ہوتا ہے اسی نمک سے ہی ہم نے سوڈیم تیار کرتے ہیں. اسی نمک سے جو ہم ٹیبل سالٹ ہوتا ہے جن کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں اسی سے ہی ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اسی سے ہی ہم نے بیٹا سوڈیم حاصل کرنا ہے. کون سی حاصل کرنی ہے؟ سوڈیم. کس حاصل کرنا ہے؟ NaCl سے ہم نے حاصل کرنا ہے. کون سے سیل کے ذریعے بیٹا؟ ڈاؤن سیل کے ذریعے. ابھی ہم اس کی کنسٹرکشن اور اس کی ورکنگ میں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھو بیٹا یہاں پر جو ہوتا ہے نا ایک مزے کی بات ہے سوڈیم جو ہوتا ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ 801 ڈگری سینٹی گریڈ کا بہت ہائیسٹ ہوتا ہے. ہائیسٹ میلٹنگ پوائنٹ ہے اس کا. اب اسی کو کیا کرتے ہیں؟ 600 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو لے کر آتے ہیں. کس تک لے کر آتے ہیں؟ 600 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو لے کر آتے ہیں. کس کی مدد سے؟ CaCl2 کیلشیم کلورائڈ اس کے اندر ڈالتے ہیں. کون سی چیز ڈالتے ہیں؟ کیلشیم کلورائڈ ڈالتے ہیں. اس کا یاد ہوگا ہم نے فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کولیگیٹو پراپرٹیز میں ڈپریشن آف فریزنگ پوائنٹ کا. یہاں پر ڈپریشن آف کون سا ہوگا؟ اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ اس کو ہم ڈپریس کر دیتے ہیں. کس کی مدد سے؟ CaCl2 کی مدد سے اس کو ڈپریس کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بیٹا؟ یہ دیکھیں 800 ہے 600 ہے فیول کی وہ کے لیے بچت کے لیے ٹائم بھی بچتا ہے. اس سے ہمارے پاس فیول بھی بچتا ہے. یہ فیول اور ٹائم وغیرہ بچانے کے لیے ہم سارا کچھ یعنی یہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ CaCl2 ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا جو ہے نا میلٹنگ پوائنٹ کم ہو جاتا ہے. 800 سے کتنا آ جائے گا؟ 600 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ جاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اب ہم اسی کو کس طرح کیسے تیار کرتے ہیں اس کی کنسٹرکشن دیکھیں کیسے ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتا ہے. دیکھو بیٹا کنسٹرکشن میں سب سے پہلے دیکھیں آپ کو درمیان میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ اینوڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ اینوڈ ہے. دیکھیں یوں آپ اس سے اینوڈ بنائیں گے. ہمارے پاس یہ اینوڈ ہے. یہ اس کے اندر یہ پورا ہمارے پاس ایک سیل ہے ایک ڈبہ جو سمجھیں ڈبہ ہے. اس کے اندر جو ہے نا ہم نے درمیان میں کیا لگایا ہوا ہے؟ اینوڈ لگایا ہوا ہے. اینوڈ کس کے اندر؟ کاربن کا اینوڈ ہے. کیا ہے؟ کاربن. اب دیکھیے اس کی ارد گرد آپ کو نظر آ رہا ہوگا اینوڈ کے ارد گرد یوں سمجھیں اوپر ہم نے ایک اور چھوٹا ڈبہ ڈالا ہوا ہے. ایک اور چھوٹا ڈبہ ہے لیکن وہ اس کو میں نے ڈاٹڈ میں شو کیا کہ وہ یوں سمجھیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہے شفاف ہے جو آپ کو نظر بھی آ جائے. اسی وجہ سے یہ دیکھیے اس کی وال جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پورا سے مسامدار ہے. یعنی آپ نے اس کی نہیں ہے کہ آج میں کہوں کہ سخت ہے اس کی طرح جو ہے نا ڈبے کی طرح لیکن اس کی پورا سے مسامدار ہوتی ہے. یہ مسامدار ہے چھوٹے چھوٹے اس میں پور موجود ہے. اب دیکھیں اس کی ارد گرد ایک جو ہے وہ سرکلر آپ کو نظر آ رہا ہو بار ہے. یہ کس چیز کا ہے؟ یہ کیتھوڈ کا ہے. کس کا ہے؟ کیتھوڈ. درمیان میں کیا بنا؟ اینوڈ ہے. یہ کاربن کا بنا ہوا ہوتا ہے. اس کی ارد گرد یہ سرکلر کی بار کی صورت میں کیا موجود ہوتا ہے؟ دیکھیں بیٹا کیتھوڈ موجود ہوتا ہے. کیتھوڈ ایرن کا بناتے ہیں. کس کا بناتے ہیں؟ ایرن کا.
تاکہ کیوں وہ آئرن کا، تاکہ اس کے اوپر سوڈیم جو ہے نا ریئیکٹ نہ کر سکے، کیونکہ سوڈیم کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ریئیکٹ بھی کرتا ہے، تو یہاں پر آئرن کا ہوگا تاکہ سوڈیم اس کے ساتھ ریئیکٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس دوبارہ دیکھیں اینوڈ ہے سینٹر میں، اس کے ارد گرد ہم نے دیکھی اینوڈ کو ہم نے کور کیا ہوا ہے، ایک دوسرے ڈبے کے اندر ایک چھوٹا سا اور وہ کیا ہوا ہے، وہ جو ہے نا کس سے ہے، اس کی جو ہے دیواریں جو ہے وہ پورس ہے، مسامدار ہے اس کے بعد میں. اس کے اوپر دیکھیے بیٹا یہ ہم نے گنبد لگایا ہوا ہے، ڈوم شیپ ہے. یہ دیکھیے یہ کس کے لیے ہے، یہ ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ہم نے کلورین کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہے، کلورین کی کلیکشن کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہمارے پاس تھوڑا سا یہ. اب ہم دیکھیں اس سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں پر یہ انلیٹ ہے، یعنی یہاں سے ہم نے کیا کرنا بیٹا، غور کریں بات یہ، اس کے اندر ہم نے NaCl ڈال دیا، پگھلا ہوا ہے، نمک ہے، اس کے اندر دیکھیں بیٹا سارا جو ہے ہمارے پاس کون سی چیز آ جائے گی، NaCl آ جائے گا. دیکھیں یہ NaCl ہے، پگھلا ہوا سارا ہم نے اس کے اندر بیٹا کیا ڈال دیا، NaCl ڈال دیا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ سارا ہمارے پاس NaCl آئے گا، ٹوٹل اس کے اندر NaCl ہے، تو اس میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے بڑا. اب یہ کیا ہو، NaCl ڈالنے سے کیا ہو؟ دیکھیں بیٹا سب سے پہلے جو ہوتی ہے نا ورکنگ میں، سب سے پہلے ہوتی ہے اس کی آیونائزیشن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آیونائزیشن، یعنی آئنز میں تبدیل ہوتے ہیں. دیکھیں بیٹا جب اس میں ہم الیکٹریسٹی پاس کریں گے، اس کی ورکنگ میں دیکھیں الیکٹریسٹی پاس کریں گے، اینوڈ اور کیتھوڈ کو ہم لگائیں گے، تو دیکھیں بیٹا سب سے پہلے اس کی آیونائزیشن ہوگی، یعنی NaCl جو ہے بیٹا یہ Na+ ہو جائے گا اور Cl کیا ہو جائے گا، نیگیٹو میں آ جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے Na پر پلس چارج ہوتا ہے، Cl پر کون سا ہے، نیگیٹو چارج ہے. پلس اور نیگیٹو کیوں آیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، فرسٹ ٹرم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس لیے ایک الیکٹران لوز کیا ہے، اس لیے ایک الیکٹران کیا کیا بیٹا، گین کیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پلس آ گیا اور اس پر کون سا آ گیا، نیگیٹو چارج. اب دیکھیں بیٹا جب ہم اسی کی ورکنگ کی آگے بات کرتے ہیں، اب دیکھیں جب آئنائزیشن کی بات ہوگا، اب یہ یہاں پر ہے آئن ٹرانسفر کہاں سے ہوتے ہیں. دیکھیں بیٹا اب پہلے ہم اینوڈ کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ اینوڈ کی. دیکھیں بیٹا آپ کو پتہ ہے اینوڈ پر کون سا چارج ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے. یہ Cl جو ہے کلورین ہے، یہ کس کی طرف جائے گا، اینوڈ پر جائے گا. وہاں پر جا کر دیکھیں بیٹا کیا جائے گا، Cl جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر جا کر ایک الیکٹران دے دے گا. اسی طرح ایک اور Cl جو ہوگا وہ بھی اس اینوڈ پہ جائے گا، وہ بھی جا کر ایک الیکٹران کیا کرے گا، دے دے گا. اسی طرح دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ موسٹ ریئیکٹیو ہوتی ہیں، یہ اٹامک فارم میں کوئی کلورین آپس میں نہیں رہ سکتی، یہ دونوں آپس میں ریئیکٹ کریں گے. دونوں کیا کریں گے، آپس میں ریئیکٹ کریں گے، یعنی Cl ہے اور Cl یہ مل کر کیا بنا دیں گے بیٹا، Cl2 بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے، Cl2. یہ گیس جو ہوگی دیکھیں یہاں سے یہ ڈوم سے یہاں سے جو ہے یوں سمجھیں کہ یہ Cl2 کو جو ہے یہاں سے خارج ہو جائے گی. اس کو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اب فردر یوز کے لیے بلیچنگ پاؤڈر میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور کافی واٹر کی ڈسٹرکشن میں اس کو ڈس انفیکشن میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. ان باقی چیزوں میں بھی ہم کلورین کو یہ نہیں ہے کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کو بھی فردر پروسیس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یوز کرنے کے لیے اس کو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ دوسرا ہو گیا ہمارے پاس سوڈیم ہے. کون سی چیز ہے بیٹا، سوڈیم ہے. اب دیکھیں میں اس کی بات یہاں پر بات کرتا ہوں، آگے دوسری بات کرتا ہوں، کس کی، کیتھوڈ کی بات کرتا ہوں. یہ سوڈیم جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ آئن کی صورت میں یہ ایک الیکٹران لے لیتا ہے، ایک الیکٹران واقع وہ کرتا ہے کس سے، جو کس نے خارج کیا تھا بیٹا، کلورین نے وہ کیا تھا، تو بیٹا یہ اٹامک فارم میں آ جاتا ہے. کس کی فارم میں آ جاتا ہے، اٹامک. بیٹا یہ لیکوڈ ہوتا ہے، شروع میں کیا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے. لیکن یہ سارا سوڈیم جو ہوگا بیٹا یہ کس کی طرف، یہ کیتھوڈ پہ پہنچے، کیتھوڈ پہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ٹوٹل دیکھیں یہاں پر کیتھوڈ پر آنا شروع ہو جائے گا. یہاں سے ہم کیا کریں گے، دیکھیں یہاں پر ایک مشین لگاتے ہیں، یہ سکر ٹائپ ہوتی ہے، یہاں پر آتی ہے. یہ کیا کرتی ہے، یہاں سے Na کو کیا کر لے گا، سک کر لے گا، یہاں سے لے لے گا. یعنی جب دیکھیں بیٹا یہاں سے Na ہمارے پاس حاصل ہوگا تو یہ دیکھیں جو Na آپ کے پاس جہاں سے آپ نے نکالا ہے بیٹا، Na یہاں پر آ رہا ہے، یہ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہے. کون سی اسٹیٹ میں بیٹا، لیکوڈ ہے. یعنی میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں Na جو ہوتا ہے ہمارے پاس لیکوڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. لیکن جس طرح آپ وہ نہیں تیار کرتے، ہم اینٹیں تیار کرتے ہیں نا، تو وہ لکڑی کا وہ بنا ہوا تو اس کے اندر مٹی ڈال کے پھر وہ بناتے ہیں، تو اسی کے نیچے بھی ایسے ہی آپ کوئی سانچہ رکھ دیں گے. لیکن جو بنا ہوا وہ ڈبہ رکھ دیں گے، NaC کے اندر آ جائے گا لیکوڈ، اس کو آپ علیحدہ پھر رکھ دیں گے، وہ یوں سے سالڈ سولڈ تیار کر لے گا، یہ بھر جائے گا. اسی طرح پھر اس کی جگہ ہم اور جو ہے نا وہ کر لیں گے، یعنی وہ بھی اسی طرح ان کو ہم سوڈیم کو کیا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے پاس تھا کس کی تیاری تھی، یہ Na کی، ہم نے سوڈیم کو تیار کیا. اب اس کے کچھ ایڈوانٹیج بھی ہے. کیا بیٹا اس کے ایڈوانٹیج ہیں، ایڈوانٹیج یہ دیکھیں کیا ہے، اس سے
یہاں سے کیا کریں گے، یہ تو بڑا چیپ ہوتا ہے کہ نمک ہمیں ہمارے پاس عام ہے، نمک ہمیں اویلیبل ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا بیٹا اس کے اندر دیکھیں کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں Na اور Cl ہیں، اس کے اندر جو ہوتا ہے یہ اس کو سائڈ ریئیکشن نہیں ہوتا کیونکہ کوئی اور چیز تو ہے نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں مکسچر ہے، دو تین اور وہ موجود ہے، ایٹم موجود ہے یا کوئی اور میٹل موجود ہے تو وہ آپس میں ریئیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی دوسری بات اس میں کوئی میٹالک فوم نہیں پیدا ہوتی، یعنی صاف ستھرا جو ہے نا وہ سارا کیا ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہم نے کیا ڈسکس کیا، یہ کمرشل پریپریشن آف سوڈیم میں ڈاؤن سیل ہے، تھوڑا سا اس کا دوبارہ دیکھیں۔ اس کی ہم نے کنسٹرکشن کی بات کی ہے، یہ ہم نے درمیان میں اینوڈ ہے، اس کے لیے سرکلر بار کا کیتھوڈ ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈوم لگا دیا Cl کو کنیکٹ کرنے کے لیے، یہاں سے ہم نے سائڈ سے سوڈیم کو ہم نے یہاں سے کنیکٹ کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر اس کی الیکٹرالائسس ہو گئی، آپ کو پتہ ہے اینوڈ پر پازیٹیو چارج ہے، کلورین جو ہے وہ اینوڈ پر پہنچے گا، وہاں پر اپنے الیکٹران کو خارج کر دے گا، وہ الیکٹران کون لے گا، سوڈیم لے گا۔ سوڈیم جو ہے نا پہلے ہمیں لیکوڈ ایٹم ہم نے لیکوڈ اسٹیٹ میں حاصل ہوگا، پھر ہم اسی کو سالڈ جو ہے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ہمارے پاس کمرشل پریپریشن آف سوڈیم کلورائڈ۔ اللہ حافظ۔